السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ نمل مکی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بار اپنے لشکر سمیت چیونٹیوں کی آبادی کے پاس سے گزرے تو ان کی ملکہ نے تمام چیونٹیوں کو متنبہ کیا کہ لشکر سے بچنے کے لیے تم محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ سلیمان بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ کامل قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، بس وہ حیران پھرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کے لیے قرآن کے ہدایت اور بشارت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، یعنی انہیں ان کے کفر کی وجہ سے یہ سزا دی ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً تجھے قرآن ایک کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کے پاس سے عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا علم ناقص ہوتا ہے، تو یہ قرآن اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جس کا علم کامل ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا بلا شبہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں عنقریب تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لاؤں گا یا تمہارے پاس اس سے سلگھایا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ لو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا، تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، انبوریکا کہ برکت ہے، من فی النار وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے، فسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی مفسرین من فی النار سے مراد موسیٰ علیہ السلام لیے ہیں، اور کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب تھے اس لیے ان کو من فی النار کہہ دیا گیا ہے، اور من حولہا سے مراد فرشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں نہ ہی سونا اس کے لائق ہے، وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اسے اونچا کرتا ہے،
رات کا عمل اس کی طرف دن کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی دو صفات بیان فرمائیں، پہلی العزیز، دوسری الحکیم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی جانے والی تھی اس کے لیے انہیں یہ اطمینان دلانا ضروری تھا کہ فرعون کو دعوت دیتے وقت اس کی شان و شوکت یا قوت و عظمت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پرورش دلانے، پھر 10 سال بکریاں چروانے اور اندھیری رات میں صحرا میں راستہ بھلا کر اچانک نبوت اور معجزے عطا کر کے فرعون کی طرف بھیجنے میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی پھینک، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور واپس نہیں مڑا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خوف زدہ ہو کر پیٹھ پھیر کر لوٹنے سے ظاہر ہے کہ انہیں اس سے پہلے نہ اپنے نبی بنائے جانے کا علم تھا، نہ یہ معجزات عطا کیے جانے کا علم تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی وحی پر سخت خوف زدہ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، کسی عیب کے بغیر چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ یعنی یہ 2 معجزے ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ اس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی مبصرۃً، واضح روشن۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق ان پر کوئی عام عذاب آتا تو فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے یہ دعا کر کے یہ عذاب ٹلوا دو تو تم جو کہتی ہو ہم مان لیں گے، مگر جب وہ عذاب چلا جاتا تو وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ تو ظاہر ہے سارے ملک پر قحط، طوفان، ٹڈی اور دوسرے الہی لشکروں کا امڑ آنا جادو کا کرشمہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں کھول دینے والی اتنی نشانیاں آنے پر بھی انہوں نے یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ یہ واضح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، بس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داود اور سلیمان کو ایک علم دیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا
علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں ان لوگوں کو ایک نمونہ ملتا ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ۔ تو خیر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے قصے میں ان لوگوں کا نمونہ جو حق واضح ہونے پر ایمان لے آئے تھے اور فرعون کے طرز عمل کے برعکس ان کی سلطنت ان کے حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہیں بنی۔ تو یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا تھا، یمن کا بادشاہ نجاشی ہو یا سرداران قریش میں سے کوئی ایمان لانے والے ہوں یا مدینہ کے اوس و خزرج کے سردار۔ تو خیر یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے اور داود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کا حصہ تھا کہ ان تمام نعمتوں پر مغرور ہونے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھا اور اس کا شکر ادا کیا۔ تو اب انہوں نے تعریف کیسے کی کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب پر فضیلت کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا تھا، اور داود اور سلیمان علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، یہ جانتے ہوئے تمام بندوں پر فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے تمام اولاد آدم پر فضیلت تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی، اور پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور پہلا شخص ہوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وارثہ سلیمان داوودہ، اور سلیمان داود کا وارث بنا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ یقیناً یہی واضح فضل ہے۔ تو یعنی کہنے لگے کہ ہمیں پرندوں کی بولی سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، سمجھنا ہی نہیں بلکہ بولنا بھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے مکالمہ آگے آ رہا ہے، پھر انہیں صرف پرندوں پر ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات کی بولی سکھائی گئی تھی، جیسا کہ آگے چونٹی کی بات سننے کا ذکر آ رہا ہے۔ پرندوں کا ذکر اختصار کے لیے کیا ہے کیونکہ پرندے تمام جانداروں سے زیادہ انسان سے دور رہنے والے اور ڈرنے والے ہیں۔ جب داود اور سلیمان علیہ السلام ان کی بولی جانتے تھے تو دوسرے جانوروں کی بولی کا علم تو انہیں بالاولیٰ تھا جو انسان کے قریب رہتے ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع ہو گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے۔ فَهُمْ یُوزَعُونَ، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس میں سلیمان علیہ السلام کی اس خصوصیت اور اس فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری انسانی تاریخ میں منفرد ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور پرندوں حتیٰ کہ ہوا تک ان کے تابع تھی۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اس آیت سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ چیونٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا شعور بخشا ہے، چنانچہ وہ بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں۔ ان کی باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے احکام کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی بستیوں کے اندر حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ مکانات، ان کی دہلیزیں، چھتیں، راستے، غرض سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آنے والے وقت کے لیے غذا جمع کرتی ہیں اور اسے ایسے طریقے سے محفوظ کرتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
چنانچہ وہ غلے کے ہر دانے کو کاٹ کر 2 حصوں میں کر دیتی ہیں تاکہ وہ نمی سے اگ نہ جائے۔ ان میں پہرے دار، لڑاکا دستے، خوراک جمع کرنے والے اور صفائی کرنے والے ہر طرح کے مجموعے ہوتے ہیں۔ تو خیر چیونٹیوں کی زندگی پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ وادی جس پر سے سلیمان علیہ السلام گزرنے والے تھے، ایسی ہی وادی تھی جس میں چیونٹیوں کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا محل وقوع بیان نہیں فرمایا، نہ ہدایت کے مقصد کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ مفسرین میں سے کوئی تو وہ وادی شام میں بیان کرتا ہے، کوئی طائف میں، باقی اصل مقام کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی دوسرا، سلیمان علیہ السلام کے اس وادی کے قریب آنے پر ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بظاہر حقیر سی مخلوق کا ایک فرد اپنی ساری قوم کے لیے فکر مند ہے اور انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کر رہا ہے۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ جب کسی قوم کے افراد صرف اپنی فکر میں پڑ جاتی ہیں تو اس قوم کو ذلت اور بربادی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ایسے ہی تیسرا، سلیمان علیہ السلام کا عالم الغیب نہ ہونا چیونٹیوں کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ اس چیونٹی نے کہا، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ ایسے ہی چوتھا، اس میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کی تعریف بھی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کبھی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ لا علمی میں کوئی ان کی یلغار میں کچلا جائے تو ظاہری بات ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی پانچویں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام راستے پر چلنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چیونٹیوں وغیرہ کو بچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بچاؤ خود کریں۔ چھٹی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ ایسے ہی ساتواں مسئلہ، چیونٹی کی آواز آدمی کو سنائی نہیں دیتی، سلیمان علیہ السلام نے سن لی، یہ چیونٹی کی بولی سمجھنے کے علاوہ مزید معجزہ ہے۔ ایسے ہی آٹھویں چیز کہ معجزات کے بعض منکروں نے لکھا ہے کہ وادی النمل بنو نمل قبیلے کا مسکن تھی اور یہ نملہ چیونٹی نہیں تھی بلکہ اس قبیلے کا ایک آدمی تھا۔ تو یہ قرآن کی بدترین تحریف ہے، کیونکہ چیونٹی کے قول وہم لا یشعرون سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عام چیونٹیاں تھیں، زمین پر رینگتی پھرتی ہیں جو اب بھی، تو کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی لشکر انسانوں سے بھری ہوئی وادی کو کچلتا ہوا گزر جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ تو خیر فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ اس کی بات سے ہنستا ہوا مسکرایا۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ چیونٹی کی آواز سن لینا، پھر اس کی بات کو سمجھ لینا، پھر اپنی نیک شہرت، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا دل فخر و غرور کے بجائے شکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا، مگر یہ سوچ کر کہ اس نعمت کا اور ان تمام نعمتوں کا شکر ادا میں کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق عطا کرنے کی دعا کی۔ والدین پر نعمت بھی آدمی کے حق میں نعمت ہوتی ہے، اور عمل صالح وہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو علم عطا ہونے پر عمل کی فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ عمل کے بغیر علم انسان کے خلاف حجت ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں شمولیت اور جنت کا حصول اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ اس سے سلیمان علیہ السلام کے کمال احتیاط، نظم و ترتیب اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی ذاتی طور پر نگرانی کا پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ
ہدہد اس کی عدم موجودگی بھی ان پر سے مخفی نہیں رہ سکی۔ تو خلفائے راشدین بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی خود خبر رکھتے تھے، بذات خود خبر رکھتے تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حالات، خصوصاً ان کا شام کا سفر بہترین مثال ہے۔ کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، ہدہد یہاں موجود نہیں ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، یا یہ ان میں سے ہے جو غائب ہیں۔ معلوم ہوا جائزے میں اور بھی کئی لوگ غائب تھے، مگر ان کے متعلق بعض پر اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اجازت سے غائب ہوئے ہوں یا ان کے تذکرے کی ضرورت نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً میں اسے ضرور سزا دوں گا، بہت سخت سزا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میں ضرور ہی اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ یعنی ہدہد کا بلا اجازت غائب ہونا یہ واضح نافرمانی تھی، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے واضح عذر پیش نہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دو سزائیں سنائیں، ایک ذبح کر دینا اور دوسری ذبح سے کمتر کوئی سخت سزا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلطان کی بلا عذر نافرمانی پر تعزیر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مجاہد بلا اجازت غائب ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اس کا معمول ہے یا اتفاق سے ایسا ہوا ہے۔ پھر معمول ہونے کی صورت میں اس کی غیر حاضری اگر لشکر پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے طرز عمل سے امیر کے احکام کی قدر و قیمت باقی نہ رہنے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جرم بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس موقع کو بھی دیکھا جاتا ہے جس سے وہ غائب ہوا ہے، اگر اس کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اس کے غائب ہونے یا سو جانے سے پورے لشکر کی تباہی کا خطرہ ہے، تو ایسی کوتاہی معاف کرنے کا مطلب اپنے لشکر کو آپ ہی برباد کرنا ہے۔ اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا کمال انصاف اور تحمل دیکھیے کہ واضح دلیل پیش کرنے کی صورت میں اس کو سزا سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، پھر اس نے کہا میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ تو نے نہیں کیا، اور میں تیرے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد کو بھی فکر ہوئی کہ غیر حاضری کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس لیے وہ تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو گیا اور اپنی غیر حاضری کا عذر بیان کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس خبر کا تجسس اور شوق پیدا کیا جو وہ سنانے چلا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں اس بات کی مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں جس کی مکمل معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو سبا کے پورے حالات معلوم نہ تھے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو سبا اور یمن کا علم کیوں نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یمن کا علم نہ تھا، بات صرف یہ ہے کہ وہ دوسرے علاقوں کے معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے اس طرف پوری توجہ نہ کر سکے تھے۔ اس لیے ہدہد نے جو چشم دید حالات بیان کیے وہ اس سے پہلے انہیں معلوم نہیں ہو سکے تھے۔ ہدہد نے بھی احاطہ علم کی نفی کی ہے، علم کی نفی نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داود اور سلیمان کو ایک علم دیا۔ ان کے مقابلے میں علمی لحاظ سے ہدہد کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہدہد نے دعوے سے کہا کہ میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام اس پر نہ ناراض ہوئے اور نہ ہی اسے گستاخ قرار دیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک کم مرتبہ شخص کو
کوئی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جو اس سے اعلی مرتبے والے کو نامعلوم ہو؟ مثلاً یہ مسئلہ کہ اجازت 3 دفعہ مانگی جاتی ہے، اس کے بعد واپس چلے جانا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا۔ صحابی رسول فروہ بن مسیک مرادی بیان کرتے ہیں کہ جب صبا کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو ایک آدمی نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبا کیا ہے، کوئی زمین ہے یا کوئی عورت؟ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ زمین ہے نہ عورت، بلکہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کے ہاں 10 بچے پیدا ہوئے، ان میں سے 6 یمن میں چلے گئے اور 4 شام کو چلے گئے۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انمار سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جن میں قسم اور بجیلا ہیں۔ بعد میں اس قوم کا اور یمن کے اس شہر کا نام بھی صبا پڑ گیا، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ تو یہ شہر یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے، مگر یہ نبأ خبر ان کے پاس نہ تھی، ہدہد نبی نہیں تھا، مگر یہ خبر اس کے پاس تھی۔ تو معلوم ہوا نبی کے پاس ہر خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ عالم الغیب ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس صرف اتنی ہی خبر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اسے بتا دے، اور صرف کسی خبر سے کوئی شخص نبی نہیں بن جاتا جب تک اسے وحی الہی سے خبر نہ ہو۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ ہدہد کے لیے یہ بات بڑے تعجب کی تھی کہ کسی قوم کی بادشاہ ایک عورت ہو، جیسا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا۔ تو یعنی ہدہد نے پھر آ کے بتایا کہ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اسے سلطنت کے لیے درکار ہر چیز دی گئی ہے۔ اس عورت کا نام مفسرین نے بلقیس بیان کیا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کی ماں جنوں سے تھی، مگر یاد رکھیں یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی ہدہد نے بتایا، ہدہد نے اس کے تخت کا خاص طور پر ذکر کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تخت میں کوئی ایسی خوبی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جیسے شان و شوکت والے بادشاہ کے ساتھ رہنے والے ہدہد نے بھی اسے عظیم قرار دیا۔ ہر قسم کی نعمت میسر ہونے پر لازم تھا کہ وہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی عبادت کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے، مگر ہدہد کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی دوسری دلیل کہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ قال
سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے تھا۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا، فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر اسے ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے لوٹ آ، بس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ ہدہد نے سزا سے بچنے کے لیے بطور عذر یہ بات بیان کی تھی، اس لیے اس بات میں غلط بیانی کا بھی امکان تھا، لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اگرچہ سزا سے درگزر فرمایا تاہم فرما دیا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے تھا۔ تو یہاں یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ یہ کہنے کے بجائے اصدقتا ام کذبتا، یعنی تو نے سچ کہا یا جھوٹ، یہ فرمایا کہ یا تو جھوٹوں سے تھا۔ اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے صاحب جلال بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت وہی کر سکتا تھا عادی جھوٹا ہو، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہی خبر کی تحقیق کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف پھینک، پھر ان سے لوٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس ملکہ نے کہا اے سردارو، بے شک میری طرف ایک بہت عزت والا خط پھینکا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کے سرداروں اور مشیروں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط پھینکا گیا ہے۔ ملکہ نے اس خط کو بہت عزت والا اس لیے کہا، ایک تو وہ عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے آیا تھا، کسی سفارتی وفد کے بجائے پرندے نے اسے لا پھینکا تھا، دوسرے وہ سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کی طرف سے تھا جو شام اور فلسطین اور ارد گرد کے علاقوں کے فرما روا تھے، تیسرا اس کی ابتدا بتوں کے نام کے بجائے اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے تھی، پھر اتنا مختصر اور جامع کہ لکھنے والے کی پوری مراد چند لفظوں میں مکمل ادا ہو رہی تھی، اور اس نے نہایت باروب اور پرہیبت لہجے میں صاف صاف حکم دیا تھا کہ سرکشی چھوڑ کر اطاعت کرو اور تابع فرمان یا مسلمان ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اس خط سے خط لکھنے کے کئی آداب بھی معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ خط لکھنے والے کو خط کے شروع میں اپنا تعارف کروانا ضروری ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے، دوسری یہ کہ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے، تیسری یہ کہ خط مختصر، جامع اور واضح ہونا چاہیے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ واتونی مسلمین کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ میرے پاس تابع فرمان بن کر آ جاؤ، یہ شاہی جلال کا آئینہ دار ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یہ پیغمبرانہ شان کا اظہار ہے۔ سلیمان علیہ السلام میں دونوں صفات موجود تھیں، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تابع فرمان تمہیں ہر حال میں ہونا پڑے گا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہا اے سردارو تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ اس سے ملکہ کی دانشمندی اور سمجھداری ظاہر ہے کہ وہ ہر کام اپنے سرداروں کے مشورے سے کرتی تھی، اور یہ بھی کہ سبا کا نظام بادشاہی ہونے کے باوجود استبدادی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ طرز حکومت کوئی بھی ہو، بادشاہت ہو یا خلافت ہو، جمہوریت ہو، مشورے کے بغیر کامیاب نہیں۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے کہا ہم بہت قوت والے اور سخت جنگ والے ہیں اور معاملہ تیرے سپرد ہے، سو دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے۔
قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ کریں گے۔ ملکہ سمجھدار تھی اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان سے زیادہ علم رکھتی تھی، اگرچہ اس کے وزیروں نے جنگ کے حق میں رائے دی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی شامل ہیں، اور وہ کبھی بھی سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہدہد کے ذریعے سے آنے والے خط کا عجیب و غریب مشاہدہ بھی کر چکی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان سے مقابلے اور لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہو کر مجھے اور تم سب سرداروں کو خاص طور پر ذلیل و خوار یا ہلاک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں بزور شمشیر داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے باشندوں میں سے جو عزت والے ہوں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، قتل کر کے یا قیدی بنا کر، کیونکہ وہ ان کی موجودگی کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اور کہنے لگی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسے ہی کریں گے، اسی طرح کریں گے۔ یہ ملکہ سبا کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو یہ لوگ ہمیں بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ ملوک ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ رکھنے والے بادشاہوں کا یہی حال ہے کہ کیونکہ ان کی دوسری قوموں پر چڑھائی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے نہیں، کسی نیک مقصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی برتری کے اظہار اور دوسری قوموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے اور ان کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے طے کیا کہ حالات کا جائزہ لیتی رہے اور سلیمان علیہ السلام سے موافقت کر کے صلح کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میں ان کی طرف ان کے شایان شان تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ تحفہ قبول کر لیں اور ہم ہر سال کچھ رقم انہیں بھیجتے رہیں اور وہ ہم پر چڑھائی کا خیال ترک کر دیں۔ تو یہ خاتون اپنے شرک کی حالت اور اسلام کی حالت دونوں میں ہی عقل مند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کے شوق کے مطابق تحفہ وہ چیز ہے جو لوہے کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور اسے یہ بھی آزمانا تھا کہ دیکھیں کہ وہ ہمارے اس مال کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھو کہ وہ بادشاہ ہیں، پھر ان سے مقابلے میں حرج کوئی نہیں، اور اگر واپس کر دیا تو ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں، پھر مقابلہ سراسر بے سود بلکہ مضر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ جب سفیر تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، اور نہ میں دولت اور مال کی رشوت لے کر اس ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہ یہ تمہارا ہی کام ہے کہ تم لوگ تحفوں سے خوش ہو جاتے ہو اور پھول جاتے ہو۔ مجھے تو اگر تحفہ چاہیے تو تمہارے ایمان کا چاہیے، تو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، ان کے پاس واپس جا
اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں، اور ہر صورت انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے۔ تو یہاں پر کچھ عبارت محذوف ہے، یعنی یہ تحائف لے کر واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ اگر وہ تابع فرما بردار ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہا اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بلا شبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ تو آیات کے سیاق سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب قاصد ملکہ کے پاس پہنچا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، ان کا پیغام پہنچایا، تو وہ سمجھ گئی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو خیر وہ اپنے لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئی، ابھی وہ راستے میں ہی تھی اور پہنچنا ہی چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے لے آئے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس سے یہ تھا کہ وہ یہاں پہنچ کر اپنے تخت کو موجود پائے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت سی غیر معمولی قوتیں عطا فرماتا ہے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اس کی عقل کا بھی امتحان لیا جا سکے۔ ایک بہت طاقتور شریر جن کہنے لگا آپ اپنی جس مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کے اس سے اٹھ کر جانے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا اور میں اسے لانے کی پوری قوت رکھتا ہوں، امانت دار ہوں، یعنی کسی ہیرے جوہر یا قیمتی چیز کی خیانت نہیں کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شہرت اچھی نہ تھی، اس لیے اسے یہ صفائی پیش کرنا پڑی۔ اللہ عالم بالصواب۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے شیاطین بڑی تعداد میں موجود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتی ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، پھر جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ بہت کرم والا ہے۔ اب الذی عندہ علم من الکتاب میں الذی سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے۔ تو آیت کا اس لیے یا تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ عفریت کی سرعت مجلس سے اٹھنے تک کی تھی، مگر کتاب کا ایک علم رکھنے والے صالح جن کی سرعت آنکھ چپکنے سے بھی تیز تھی۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب وہ دیکھا کہ تخت پہنچ چکا ہے، جب واقعتاً آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھولنے کے بجائے غرور کرنے کے بجائے اپنے رب کے فضل کا اعتراف کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے ایسے علم والے ساتھی میسر ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے۔ تو جو بندہ شکر کرتا ہے وہ اپنی نفس کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان شکر کرے گا تو مزید نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، اور اگر انسان نہیں شکر کرے گا تو جو پہلی نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ، کہا اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ راہ پر آتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں ایسی تبدیلی کر دو کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ عقل و دانش کس حد تک ہے، فہم و فراست کا ہم امتحان لیں گے، وہ جان سکے گی یہ تخت اس کا ہے یا نہیں، اسے پتہ چلے گا۔
فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے۔ تو جب ملکہ سبا آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے سوال میں ان کی کمال ذہانت ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا تخت ہے، کیونکہ اس میں بھی جواب کا اشارہ ہو جاتا، اور وہ یہ کہہ دیتی کہ ہاں میرا تخت ہے۔ اس کے بجائے سلیمان علیہ السلام نے موجودہ تخت کو الگ تخت ظاہر کیا اور پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ سبا سے بھی اس کی عقل مندی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر وہ کہتی ہاں میرا تخت ایسا ہی ہے تو ثابت ہو جاتا کہ اس نے اپنا تخت نہیں پہچانا، تو اگر وہ کہتی کہ یہ وہی ہے تو شناخت بدلنے کی وجہ سے اسے ایسے کہنا مشکل تھا، اس لیے اس نے تھوڑے سے شک کے الفاظ کے ساتھ کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور اس طرح وہ امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ تو کہنے لگی کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی قوت و شوکت اور عظیم سلطنت کا علم ہو گیا تھا اور ہم تابع فرمان ہو چکے تھے، اس لیے خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ وَصُدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے اس چیز نے روکے رکھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بلا شبہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ تو یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اسے ایمان لانے سے روکا تو آفتاب نے، جسے وہ اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھی تھی اور اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی، اور اس کے سورج پرستی پر جمے رہنے کی وجہ اس کی ہٹ درمی نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ کافر قوم سے تھی اور اپنی قوم کے رسم و رواج کو ترک کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، اس نے کہا یہ شیشوں کا ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ تو یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ پہلی چیز سلیمان علیہ السلام کا خط اور اس کا عجیب و غریب طریقے سے پہنچانا، پھر وہ تابع فرمان ہونے کا اس میں حکم دیا گیا تھا۔ دوسری چیز سلیمان علیہ السلام کا اس کے بیش بہا قیمت ہدیوں کو واپس کر دینا اور لشکر کشی کی دھمکی دینا۔ تیسری چیز تقریباً 1500 میل کے فاصلے سے اس کے تخت کا اس کے آنے سے پہلے پہنچ جانا۔ ابتدائی ملاقات گفتگو کے بعد سلیمان علیہ السلام کے محل میں چلنے کے لیے اس سے کہا گیا۔ جب اس نے صحن کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا جیسے گہرے پانی سے گزرنے والا اپنے پائنچے چڑھا لیتا ہے۔ تو وہ فرش تھا، اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ شیشے کے بجائے گہرا پانی دکھائی دیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ نہایت صفائی کے ساتھ شیشوں کو جوڑ کر بنایا ہوا ملائم فرش ہے۔ تو محل میں داخل کے واقعے سے سلیمان علیہ السلام کی کمال حکمت معلوم ہوتی ہے جو انہوں نے ملکہ سبا کو اسلام دینے کے لیے اختیار فرمائی۔ شیشے کے اس محل اور صحن کا اہتمام سلیمان علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ ملکہ کو پتہ چلے جس ساز و سامان پر اسے اور اس کی قوم کو ناز تھا، یہاں اس سے بھی بڑھ کر سامان موجود ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سورج اور ستاروں کی چمک سے مرعوب ہو کر انہیں رب سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے آدمی چمکتے شیشے کو پانی سمجھ بیٹھے۔ فرش کی حقیقت سے آگاہی ملکہ کے لیے توحید سے آگاہی کا ذریعہ بن گئی، چنانچہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب تک شرک میں مبتلا رہی اور تجھے بلائے رکھا، اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اسلام لے آئی ہوں اور اس کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ اللہ کی عبادت کرو تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر جھگڑ رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
یہ موسیٰ اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصوں کے بعد تیسرا قصہ ہے۔ اب صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کو بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو قوم نے ڈرنے کے بجائے مذاق بنا لیا اور جلد از جلد عذاب کے لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے نہایت نرمی اور محبت سے کہا کہ اے میری قوم، ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں عذاب میں جلدی مچاتے ہو؟ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قوم ثمود کے شہر کا معروف النام ہجر ہے۔ سورہ ہجر کا نام اسی شہر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے پر آتا ہے۔ اس شہر میں 9 بدمعاش تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ تھوڑی بہت خرابی کرتے ہوں اور کچھ اچھے کام بھی کرتے ہوں، بلکہ فرمایا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں تھے، ولا یصلحون۔ تو جن میں سے سب سے نمایاں وہ ملعون تھا جس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، دوسرے 8 اس کے ساتھی تھے۔ تو اس ملعون کا ذکر تو سورہ شمس میں ہے، تو ان کے نام بعض روایات میں آتی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، تو باقی تعداد ان کی 9 ہی تھی۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور ہی اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات حملہ کریں گے، پھر ضرور ہی اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم ضرور سچے ہیں۔ جب انہوں نے باہمی مشورے سے اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے سے خبردار کیا، تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عذاب تو آتا ہی نہیں، تو کیوں نہ ہم پہلے صالح اور اس کے گھر والوں کا قصہ تمام کر دیں۔ چنانچہ ان 9 بدماشوں نے صالح علیہ السلام کے قتل کا ویسے ہی منصوبہ بنایا جیسے قریش مکہ نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بنایا تھا۔ البتہ یہ فرق ضرور تھا کہ قریش نے سوچا تھا کہ بدلے کی صورت میں قتل کرنے پر ہم سے دیت کا مطالبہ کیا جائے گا تو ہم سب مل کے دے دیں گے، لیکن یہ جو بدمعاش تھے یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، یہ بات سوچ رہے تھے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ جب صالح علیہ السلام کے ولی بات پوچھیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم اس موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ تو ویسے بھی قریش مکہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جبکہ ان 9 بدماشوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، اور اپنے اس منصوبے کے معاہدے پر سب نے ایک دوسرے کے سامنے قسمیں کھائیں کہ ایک تو اس کو اور اس کے خاندان کو قتل کر کے دم لیں گے، دوسرا اپنے جرم کا کبھی اعتراف بھی نہیں کریں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سوچتے تک نہ تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، پس دیکھ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ہیں ان کے گھر گرے ہوئے اس کے باعث جو انہوں نے ظلم کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور بچتے رہے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جہالت برتتے ہو۔ ان کی قوم کا جرم یہی تھا
کہ وہ شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ جاہل تھے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بہترین نصیحت کا جواب ان کے پاس جہالت کے سوا کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ لوط علیہ السلام جو انہیں قوم تجہلون کہہ رہے تھے درستی کہہ رہے تھے، تو چنانچہ انہوں نے اتنی سنجیدہ بات کا جواب استہزاء کے ساتھ دیا جو جاہلوں کا کام ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا تھا۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 انبیاء سلیمان، صالح اور لوط علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں مشابہت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پایا جاتا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مطیع بن کر حاضر ہو جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ ہم ایسے لشکروں سے تم پر حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ پر ایسا ہی لشکر لائے تھے۔ صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے رات کو قتل کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ قریش مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سلوک کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی سازشوں سے بال بال بچا لیا۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی قوم نے شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں، جبکہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً شہر سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، سو بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو مجرموں کو سزا دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو نجات دیتا ہے اور ان پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جو دوسروں کو نفع یا نقصان تو دور کی بات اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام ندی نالے دریا ہر چیز بنائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اور پھر 2 دریاؤں میں رکاوٹ بنا دی تو پھر بھی اللہ کے ساتھ یہ معبود بناتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم
تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی زمین کا جانشین بنانا بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ تمہیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی صورت میں زمین میں لاتا ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں سب کو پیدا کر دیتا تو زمین تنگ ہو جاتی، رشتہ داریوں اور تعلقات کا سلسلہ قائم نہ ہو سکتا، سب لوگ باقی رہنے کی کوشش میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے، پھر یا تو ہر ایک کو صدیوں زمین پر جینا پڑتا جہاں کوئی خوشی خالص نہیں ہے، یا چند ہی سالوں میں زمین کی آبادی کا یہ سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا۔ تو زمین کے جانشین بنانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے بعد زمین میں سلطنت عطا کرتا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود کی عبادت، اس سے فریاد کرنے اور اسے مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ اسے عالم الغیب سمجھ لیا جاتا ہے، ورنہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ میرے تمام احوال سے میرے مالک کے سوا کوئی واقف نہیں تو وہ کوئی غیر کو کیوں پکارے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آسمان میں ہے یا جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان پر غم نہ کر اور نہ اس سے کسی تنگی میں ہو جو وہ چال چلتے ہیں۔ یعنی کفار کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبروں نے ان نافرمانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ولا تحزن علیہم، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کام سمجھانا ہے اور بدی کے انجام سے آگاہ کرنا ہے، کسی کو مومن بنانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں، تو آپ اس کی وجہ سے غم نہ کھائیں، تنگ دل نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب یقیناً بڑے لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔
ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے، تو اس بنا پر ان کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے تھے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی جھوٹا اور ولد زنا کہتے تھے۔ عیسائیوں نے یہاں تک غلو کیا ہوا تھا کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا تھا، اللہ کا بیٹا ہی سمجھنے لگ گئے تھے۔ تو اس لیے ان میں حق اور اعتدال کی راہ قرآن نے واضح کی، جو قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس اللہ پر بھروسہ کر، یقیناً تو واضح حق پر ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنے پریشان نہ ہوں، مردوں کو کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی۔ فَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی جس وعید کو یہ جھٹلا رہے ہیں اسے لانے کی جلدی مچا رہے ہیں، جب وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انوکھی قسم کا ہوگا، تو وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ قیامت کے قریب اس قسم کے عجیب و غریب واقعات کثرت سے ہوں گے کہ وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتیں کلام کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا، حتیٰ کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگی اور اس کی علامات خاصہ کا ظہور ہوگا جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، تو وہ زمین سے نکلے گا جانور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائیں، سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابہ یعنی زمین سے نکلنے والا جانور، چوتھی یاجوج ماجوج، اور پانچویں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اور دجال کا نکلنا، اور خسف یعنی زمین کا دھس جانا، اور خسف مغرب میں، ایک خسف مشرق میں ہوگا اور ایک جو ہے وہ مغرب میں، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہ جانور بات کیا کرے گا کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا، یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر شرمندہ کرے گا
جواب کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ دنیا میں تمہارا تو مشغلہ یہی رہا کہ تم ہماری آیات کو پوری طرح جاننے اور سمجھنے کے بغیر ہی جھٹلاتے رہے۔ تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے پوری طرح جاننے اور سمجھنے کے بعد انہیں غلط سمجھ کر جھٹلایا ہو، تو پھر بتاؤ کیا کرتے رہے ہو۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، پس وہ نہیں بولیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے، یعنی سور کو پھونکا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن کا؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا 40 مہینے، کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا 40 سال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو باقی سور پھونکے جانے پر زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے گھبرائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے انہیں جمے ہوئے گمان کرتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ جسے دیکھ کر تم خیال کرتی ہو کہ اپنی جگہ نہایت مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، تو قیامت والے دن پہاڑوں کے مختلف احوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورہ طٰہٰ میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ معارج میں بھی، سورہ حاقہ میں، سورہ مزمل میں، سورہ قاریہ میں، سورہ فرقان میں، سورہ واقعہ میں بھی، تو مختلف کیفیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَۃِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَیْءٍ، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی اور اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اس آیت میں قریش مکہ پر چوٹ ہے کہ تم لوگ جو اسی شہر میں رہتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے اور جائے امن بنایا ہے، یہاں پہ نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے، نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے، نہ اس میں شکار کی اجازت ہے، نہ اس کے درخت کاٹنے کی اجازت ہے، تو جس کی وجہ سے تم بے شمار فوائد اٹھا رہے ہو۔ اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں تمہاری عزت اور تمہارا وقار قائم ہے، تو پھر بھی تم اس طرح سے کرتے ہو، تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چوٹ لگائی ہے۔ من اطلب القرآن، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو وہ اپنے لیے ہی راستے پر آتا ہے۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اور کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود بھی فرما بردار ہو جاؤں اور تم لوگ بھی، تو جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے مجھے تو صرف ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو آپ ان کو کہہ دیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ کسی کے ہاں ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ہمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر تمام جن و انس اور پہلے اور پچھلے سب متقی شخص کے دل والے ہو جائیں تو بھی اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر تمام جن و انس اور اول و آخر سب سے فاجر شخص کے دل والے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔